اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ سونا چونکہ استعمال کرتے ہیں اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا ہے ہی استعمال کی چیز، اس میں زکوٰۃ ہے۔ وہ قیاس کرتے ہیں کہ دیکھو جی لباس ہے، گاڑی ہے جو استعمال کی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو لہٰذا سونے میں جو عورت استعمال کرے نہیں، سونا چاندی چاہے پڑا رہے، چاہے استعمال ہو، چاہے جتنے کا ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، چاہے جیسے ریٹ ہو، نصاب کو پہنچتا ہے، اس میں زکوٰۃ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى وتبارك یا ابن آدم انفق علیک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الصدقة تطفی عذاب الرب او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید ایک جوڑ اور ربط والی کتاب ہے. اس کا معجزہ ہونا
اس کا عجیب و غریب ہونا، انوکھا ہونا مسلم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز کو دیکھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں 145 دفعہ حیات کا ذکر آیا ہے، زندگی کا، اور 145 دفعہ ہی موت کا ذکر آیا ہے۔ کتنا مضبوط نظام ہے۔ قرآن مقدس میں دنیا کا ذکر 115 دفعہ آیا ہے، اور آخرت کا ذکر بھی 115 دفعہ آیا، تو آخر کوئی وجہ ہے۔ قرآن مجید میں 88 دفعہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور 88 دفعہ ہی شیطانوں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ مقابلہ ہے۔ اور آج جو میں نے موضوع بیان کرنا ہے، جس وجہ سے میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ قرآن مقدس میں 32 دفعہ واضح طور پہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور 32 دفعہ ہی بے برکتی کا ذکر آیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا بے برکتی ہے۔ آخر 32 اور 32 ہے، ادھر بھی 32 ہے۔ آخر اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ ان کا مال مبارک ہو جاتا ہے، اور نہ دینے والوں کا مال نامبارک ہوتا ہے۔ نامبارک کی یہ وجہ ہے کہ وہ اچھے کاموں میں صرف نہیں ہوتا، اچھے کاموں میں خرچ نہیں ہوتا۔ ہدایہ دینی مدارس میں بہت بڑا ایک فتاوی سمجھیں، اور بہت مشکل ہے، 4 جلدوں میں، سارے مکاتب فکر مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ اس میں ہے الحلال لا یتحمل الاسراف، جس کے پاس حلال مال ہو تو کبھی فضل خرچی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، صدقہ عطا کرے گا، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے برکات آئیں گی۔ اگر اس کے باوجود کبھی اس کو مالی نقصان ہوگا تو وہ امتحان ہوگا، وہ عذاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو فقر ہے، فقر، غربت، یہ اگر گنہگار کے گھر میں آ جائے تو یہ عذاب ہے، لیکن اگر نیکوکار کے گھر میں آ جائے تو امتحان ہے۔ امتحان اور چیز ہے اور عذاب اور چیز ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من بازیہ ہے، مما بعض اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ نکل گئی کہ اس سے مراد صدقہ و خیرات بھی ہے، عشر بھی ہے، علم پڑھنا پڑھانا بھی ہے۔ کسی کو کوئی فن آتا ہے تو کسی غریب کو وہ فن سکھا دینا کہ روٹی کمانے کے قابل ہو جائے۔ میرا سعید بیٹا ویلڈر بیٹھا ہے، کسی غریب کے بچے کو سکھا دے، نیت یہ ہو کہ کل یہ اپنا رزق حلال کما لے گا، تو یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے۔
کسی کو کوئی فن آتا ہے کسی کو سکھا دے تو یہ سب مما رزقناہم ینفقون آتا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مما رزقناہم، جو ہم انہیں معرفت دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں جاتے زندگی میں ینفقون، لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال مین چیز مما رزقناہم ینفقون میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ دو عورتیں آ رہی تھیں، انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اللہ کے پیغمبر نہیں کرتی۔ فرمایا کیا کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ دو کنگن، یہ دو چوڑیاں جہنم کی آگ کی بنا کے پھر تمہارے ہاتھوں میں ڈالی جائے۔ اب اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ سونا چونکہ استعمال کرتے ہیں اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا ہے ہی استعمال کی چیز، اس میں زکوٰۃ ہے۔ وہ قیاس کرتے ہیں کہ دیکھو جی لباس ہے، گاڑی ہے، جو استعمال کی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو لہٰذا سونے میں جو عورت استعمال کرے نہیں، سونا چاندی چاہے پڑا رہے، چاہے استعمال ہو، چاہے جتنے کا ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، چاہے جیسے ریٹ ہو، نصاب کو پہنچتا ہے، اس میں زکوٰۃ ضروری ہے۔ پھر آج کل نئے نئے مسئلے مولوی اپنی طرف سے کرتے ہیں، ہماری باتیں ٹھوس ہوتی ہیں، تحقیقی ہوتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے جو زکوٰۃ ہے، یاد رکھنا، ایک تو اصول فروع پہ نہیں لگتی، اصول سے مراد ماں باپ، دادا دادی، یہ جتنے اصول ہیں، اور فروع پہ بھی نہیں لگتی، اولاد، اولاد کی اولاد، نیچے چلے جائے، اور بہن بھائی مسلمان کوئی بھی ہے اس پہ یہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور زکوٰۃ اس کو دینی ہے جو شرعی طور پہ مستحق ہو، ورنہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الترغیب والترغیب کی حدیث ہے، ما خالطت الزکوٰۃ مالا، زکوٰۃ کا مال جب کسی مال میں مل جاتا ہے تو اہلکت، تو اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں، زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اپنے لیے کھاتا ہے، جبکہ مستحق نہیں، اس کا اپنا مال بھی ہلاک ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے، ایک آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اس کا جو دوسرا مال ہے وہ بھی نامبارک ہو جائے گا، وہ کسر نکل جاتی ہے۔ یقین کرنا، قرآن حدیث کو دیکھ کے بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں چونکہ کہنا ضروری نہیں ہوتا تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ زکوٰۃ ان پہ فرض ہے، وہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، مرد، عورتیں، شہری دیہاتی، نیک گنہگار، تو یہ دعوے سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ ان کا مال محفوظ نہیں رہتا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال ان کے پاس نہیں رہتا۔ اگر وہ دے دیتے تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، 32 دفعہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، 32 دفعہ بے برکتی کا ذکر ہے،
کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا مال نامبارک ہو جاتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ البرکت من اللہ، برکت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور آتی کب ہے؟ جب آدمی اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں کتنا واضح آیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ساتھ۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی پیاری تربیت ہے۔ میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے میری تربیت کی ہے، اور واہ واہ بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ اور پھر آپ نے آگے امت کی تربیت کی ہے، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ کی وجہ سے۔ ہر سال میں یہ واقعہ سناتا ہوں، اس دفعہ مختصر بات کروں گا کیونکہ ہر سال سنتے ہو یہ واقعہ۔ سالبہ والا غریب تھا، نبی علیہ السلام سے دعا کرائی، آپ نے پہلے سمجھایا، پھر دعا کرائی، پھر دعا کرائی۔ بکریوں کو اللہ نے رنگ لگایا، اتنی زیادہ ہو گئی کہ پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا، جمعے سے دور ہوا، اسلام سے دور ہو گیا۔ وہی خسالبہ، وہی خسالبہ، میرے آقا نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس کہنے لگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ اور یہاں ایک بات سنیں، شاید کسی اور مولوی سے سنیں تو آپ کہیں استاذوں نے کیوں یہ کہا؟ کہتے ہیں یہ سالبہ نہیں کہنا چاہیے، وہ تو بدری صحابی تھا، اور بدری صحابی تو سارے جنتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا جواب ذہن میں رکھنا، وہ سالبہ اور تھا جو بدری صحابی تھا، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ سالبہ اور تھا۔ تو بہرحال اس نے اللہ سے مال مانگا، نبی علیہ السلام کو کہا دعا کرو، زکوٰۃ نہیں دی، برباد ہو گیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے منافق بنا دیا۔ اسی طرح دنیا سے گیا نفاق کے عالم میں۔ یہ مال و دولت ایک امتحان ہے، اس سے کامیاب ہونا ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کے۔ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، جو مرد و عورت، اس کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انفق انفق علیک، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے، پھر بد دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے۔ اے اللہ، جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اسے برکتوں سے نواز، فرشتہ کہتا ہے آمین۔ دوسرا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال میں بے برکتی ڈال دے، دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو محبوب چیز کو۔ جب زکوٰۃ دینی ہے تو ردی چیز دے دینی ہے، نہیں، پسندیدہ اللہ کے راستے میں دو۔ مما رزقناہم ينفقون، آگے یہ بات سمجھنا، اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے، بس یہ ذہن میں عنوان رکھ، اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ میرا نظام کتنا مضبوط ہے، سورج چاند کبھی دفتر ٹائم میں فرق نہیں لگاتے۔ رزق کا نظام کیسے ہے، اولاد کا نظام کیسے ہے، کوئی آ رہا ہے دنیا سے، کوئی جا رہا ہے، کیسا نظام ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سکندر ہے، کوئی اندر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعظم ہے۔ اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس علاقے میں
جتنے زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کا نظام دیکھنا، اس علاقے میں جتنے لوگ مستحق ہیں، اگر مردم شماری کرو تو وہ سارے لوگ صحیح زکوٰۃ نکالیں، عشر نکالیں، تو وہ دستے سوال دراز نہ کریں، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کو مانے یا نہ مانے، تجربہ کرے یا نہ کرے، جس علاقے میں جتنے زکوٰۃ دینے والے ہیں اگر صحیح دیں، اس علاقے میں جتنے غربا ہیں، جتنی بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، سب کم از کم فاقوں سے بچ جائیں، کم از کم غربت سے بچ جائیں۔ اللہ کا نظام مضبوط ہے، اللہ نے بنایا ہے، آگے چلانے میں فرق ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یہ کو ہمارا ذاتی نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کو جا کے حساب و کتاب دینا ہے۔ ایک تو یہ رٹ چھوڑ دو اور چھڑوا دو کہ نہیں جی سونا تو استعمال کرتے ہیں، پھر کئی حضرات کہتے ہیں جی یہ سونے کی زکوٰۃ نکلے یا چاندی کی، اس سے عمرہ کر لو، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ غلوطات میں سے ہے، غلطوڑ ہے، غلط چیز ہے۔ زکوٰۃ اپنے اوپر نہیں لگ سکتی، اپنے ماں باپ پہ آدمی نہیں لگا سکتا، ان پہ ویسے خرچ کرنا ہے۔ اولاد کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری ان پہ نہیں لگ سکتی، مسجد پہ نہیں لگ سکتی زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ میں اٹل مسئلہ ہے، 7.5 تولے سونا، ماؤں بہنوں سمجھنا، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ اب میں ذرا وضاحت کرتا ہوں اور پھر بھی کروں گا کیونکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سمجھائیں اور اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب 7.5 تولے، میرے بھائی حاجی رمضان صاحب بیٹھے، مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آ کے مجھے کہیں استاد جی 7 تولے سونا ہے اور آج کل تقریباً 2 لاکھ کا ہے کم و بیش، تو استاد جی مجھ پہ زکوٰۃ ہے؟ تو میں کہوں گا ساتھ کو گھر چاندی ہے؟ یہ کہ نہیں۔ کوئی نقدی ہے 1000 2 3 4؟ نہیں، تو کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ صرف سونا ہے۔ بھائی محمود آتا ہے، استاد جی 7.25 تولے آپ کی بھابھی کے پاس سونا ہے، چاندی کوئی نہیں، نقدی کوئی نہیں، میں ذرا وضاحت سے بات سمجھا رہا ہوں، تو میں کہوں گا کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے۔ لیکن یہی حاجی صاحب آتے ہیں، استاد جی 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے چاندی ہے، تو میں کہوں گا چونکہ سونا اور چاندی کو ملاؤ تو 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، 1,26,000 کی تقریباً چاندی ہے تولہ، تو میں کہوں گا اب زکوٰۃ ہے۔ ایک بھائی آیا، استاد جی چاندی ہے 40 تولے، لیکن گھر میں 40,000 روپیہ پڑا ہے، یا 30 یا 50، دونوں کو ملاؤ تو کیا بن جاتا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، اور اس پہ سال گزر چکا ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے یہ واضح رکھیں، 7.5 تولے میں آدھا تولہ، اس کا بھی آدھا کم ہو تو واقعی زکوٰۃ کوئی نہیں۔ 52.5 میں 60 کو نکال دو تو زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت کے ساتھ اور کوئی نصاب نہ ہو، اگر ہو تو قرآن حدیث کی روشنی میں فقہاء نے جو مسئلہ نکالا ہے، ہمیں 1000 میں 1 اشاریہ بھی شک نہیں ہے، مسئلہ اس طرح جس طرح ہم بیان کر رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو مسائل علماء سے اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، اور علماء کا حق ہے کہ یہ مسائل بیان کرے۔ ہم نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، یقین کرنا، نہ جھکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں نہ بکتے ہیں، کیوں؟ کل اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ ڈیوٹی ایسی اللہ نے لگائی ہے،
رو رو کی دعا کرتے اللہ زندگی کا آخری دن اور رات بھی دین کی خدمت سے محروم نہ کرنا، اس میں جو چس مزہ اور سکون ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو 1000 دفعہ پوچھو، ہاں اس پہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ کئی لوگوں نے رمضان، اگر رمضان میں سال پورا ہوتا ہے ٹھیک، رجب میں پورا ہو گیا، شعبان میں پورا ہو گیا، ربیع الاول میں پورا ہو گیا، حساب کر کے اپنی نیت کر لو، چاہے تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے لیکن زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، نہ دینا گناہ ہے۔ خدا نخواستہ انکار کر دیا تو وہ کافر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے دے کے۔ آپ دیکھیں جو لوگ زکوٰۃ دیتے، عشر دیتے، عشر میں کتنے لوگ ہیں، بس اندازے سے کچھ دے دیا۔ میرے ایک استاذ تھے، بڑے زمیندار تھے، بڑی ان کی زمین تھی۔ ایک مولانا میرے کلاس فیلو تو نہیں تھے، وہ بڑی کتابیں پڑھتے تھے، میں چھوٹی۔ مولانا مشتاق صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت اچھے عالم بنے، ہم ان کی طرح نہیں بن سکے۔ استاذوں نے ان کی ڈپٹی لگائی ہوئی تھی۔ میں چلا گیا ایک دفعہ استاذوں کی بیٹھک میں، وہ تول رہے ہیں اور میں نے کہا اتنی احتیاط، ہنس کے کہنے لگے استاذوں کا حکم ہے، اس لیے میں بہت احتیاط سے زندگی میں وہ عشر دیکھا کہ پوری ترتیب سے استاذوں کا حکم ہے، مولانا مشتاق تول رہے ہیں، یہ کیا ہے جی، یہ عشر ہے۔ یاد رکھنا جو بھی عشر نہیں دیتے، کوئی بھی ہے، ان کے پاس مال کوئی نہیں رہتا، ساتھ اور بھی لے کے وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے عشر یا زکوٰۃ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، اللہ کبھی بھی ایسے نہیں فرماتے۔ دیکھو نا فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے محتاج ہو۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے فقیر وہ ہے جس میں 3 چیزیں نہ ہوں، جمع نہ کرے، منع نہ کرے اور لالچ بھی نہ رکھے۔ جمع نہ کرے بس خرچ کر دے، اور منع کوئی دے تو انکار نہ کرے، اور نہ دے تو لالچ نہ رکھے، وہ ہاتھ ایسے کرے تو یہ سمجھے مجھے کچھ دینے لگا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یقین کرنا گردن نیچے ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، اس میں دنیا کا پہلے نمبر کا امیر بھی آ گیا، فیکٹری کا مالک بھی آ گیا، جاگیردار بھی آ گیا، کرائے پہ رہنے والا بھی آ گیا، 10 سوٹ سالانہ لینے والا بھی آ گیا، اور 10 سال سے وہی کپڑے ٹاکیاں لگا کے پہن رہی ہے، وہ بھی آ گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، وہ دولت مند ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دے کے آفات سے بچنا ہے، بے برکتی سے بچنا ہے، ہلاکتوں سے بچنا ہے، اور پھر زکوٰۃ کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ موضوع سے ہٹ کے بھی 2-3 دن میں زکوٰۃ کے مسائل عشر کے بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا